یہ مختلف ماخوذ میسوپوٹیمیا، مصر اور سندھ وغیرہ کے بعد ہمیں یونان میں دنیا کا بہترین فن نظر آتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ انتہائی سادہ اور حقیقت پسند تھے۔ کسی بھی چیز میں ان کا تصنع اور بناوٹ کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے یونانی فن تعمیر میں ہمیں اپنی مثال آپ چیزیں ملتی ہیں۔ یہاں کے فن پاروں کو یونانی فنکاروں کے عظیم شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں بہت سی ایسی یونانی فن ہے جو کہ ضائع ہو چکا ہے، جس کو بچہ ہے اسے یونانی فن کے معیار کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ یونانی فن کی نقلیں رومیو نے بنائی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصل کام کس طرح کا تھا۔ 900 قبل مسیح سے 800 قبل مسیح کے عرصے میں یونانی لوگ متحد ہوئے اور باقاعدہ یونانی تہذیب کا آغاز کیا گیا۔ یونان میں لوگ مختلف پیشے اپنائے ہوئے تھے، مثلاً کچھ لوگ لوہار تھے، سنتراش تھے، اسلحہ بنانے والے تھے، سونار تھے اور دوسرے ماہرین تھے۔ زراعت کے شعبے میں یعنی گریک ایگریکلچر کو اگر ہم دیکھیں تو معیشت میں بڑی ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا تھا، کیونکہ یونان کی سرزمین زراعت کے لیے زیادہ موزوں نہیں تھی، پتھریلی زمین تھی وہاں کی، اور زراعت کا طریقہ کار تھکا دینے والا تھا۔ امیر سے امیر شخص بھی 20 سے 30 ایکڑ زمین سے زیادہ نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے یونانی سوسائٹی زیادہ امیر نہیں تھی۔ زیادہ تر یونانیوں کے لیے زندگی سادہ اور دشوار تھی۔ عام آدمی چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے اور سادہ خوراک کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ نوکر، خدمتگار اور غلام نہیں تھے۔ کسی ملک کے فن پارے دیکھنے ہوں یا اس کے فن کو دیکھنا ہو، اس کے لیے کچھ پہلو ہیں جن کے بارے میں ڈسکشن ہم آج کے آنے والے ٹاپکس میں کرنے والے ہیں۔ یہ تھا ہمارا گریک آرٹ کا انٹروڈکشن، کہ اس کے لوگ کیسے تھے، ان کا آرٹ کیسا تھا، آرٹ کس طرح پروڈیوس ہوا، سویلائزیشن کیسے گرو کی، آکوپیشنز کیسے ڈیولپ ہوئے، اور نمبر 5 ایگریکلچر کی فیلڈ میں کس طرح سے زمین کو زمینداری کی گئی اور زمین زراعت کے شعبے کو گریک آرٹ کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب آپ کی اسکرین پر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے جیوگرافیکل سچویشن، جغرافیائی صورتحال۔ یونان ایک ایسا ملک ہے جس کے 3 طرف سمندر اور قدرتی بندرگاہیں ہیں، جس ملک کی تجارت اور بتدریج ترقی کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے 3 طرف پانی ہے اور 3 طرف سمندر ہے، جبکہ قدرتی بندرگاہ اس کی ایک سائڈ سے ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ یونانی جزیرہ نما بر اعظم یورپ سے بحیرہ روم تک جاتا ہے۔ اس جزیرہ نما میں زوپاس پہاڑ شمال سے شروع ہو کر جنوب کی طرف گلف آف کورنتھ کی طرف جاتا ہے۔ بہت سے جزیروں کی قدرتی بندرگاہیں چھوٹے چھوٹے جہازوں کی صورت میں آمد و رفت میں استعمال کی جاتی تھی۔ پہاڑوں کے سلسلے میں بنائے جانے والے اندرونی آمد و رفت کافی دشوار تھی۔ سڑکوں کی کمی کی وجہ سے ایک حکومت کے تحت کام کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ بہت زیادہ فاصلے ہونے کی وجہ سے ایک ہی ذرا دور کے پروونسز کے اوپر قابو کرنا بہت آسان نہیں تھا۔ اس لیے یونانی باشندے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم ہو گئے۔ ان ریاستوں کے باہم تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہتے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ لوگ متحد ہونے کے بجائے فائدے جان گئے اور یونان میں شروع میں ہی بہت سے حملے کیے گئے۔ جب ان حملوں کی تعداد بڑھی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت بڑھا، تو آہستہ آہستہ یونان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور 8ویں صدی قبل از مسیح میں یونان ایک مستحکم اسٹیٹ کے طور پر سامنے آیا تھا۔ اب آپ پڑھیں گے جیولوجیکل فیکٹرز، یعنی زمینی ان کے یا ارضیاتی پہلو۔ یونان اور اس کے گرد و نواح میں عمارات بنانے کے لیے پتھر کو کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ یہاں کی پتھریلی زمین تھی، یہاں ریت یا زمین کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ سب سے اہم پتھر تھا سنگ مرمر، ماربل، جس کا ذکر ہم کر چکے اسکرین پہ۔ پہاڑوں میں یہ بکثرت پایا جاتا تھا، اور یونانی سنگ مرمر کو نہ صرف عظیم الشان مندروں اور عمارات میں استعمال کیا جاتا تھا، بلکہ بت تراشی میں یعنی آرٹ آف اسکلپچر میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یونان کی عمدہ قسم کی مٹی برتن سازی میں استعمال کی جاتی تھی۔ نیکسٹ اگلی سیٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے سیزنل فیکٹر، یعنی موسمی پہلو۔ یونانی فن تعمیر میں موسم معتدل اور خوشگوار تھا۔ درجہ حرارت کی کم مگر سردی نہیں تھی۔
یونانیوں کو زیادہ بھاری لباس کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف ہلکا لباس مثلاً کرتا، چوغا اور سینڈل پہنتے تھے۔ یونانی لوگ بے حد ذہین تھے، وہ اپنا زیادہ تر وقت فلسفیانہ باتوں میں صرف کرتے تھے۔ یونان چٹانوں کا مالک تھا اور اس میں جنگلات کم تھے، جس وجہ سے ماحول صاف ستھرا اور روشن تھا۔ اسی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر زندگی پسند کرتے تھے، اور یہی چیز ان کے اعلیٰ یا مکمل ترین فن تعمیر کا ایک ثبوت ہے۔ باہر کی مصروفیات مثلاً کھیلیں، اہم تقریبات، ڈرامہ، سردیوں میں بھی جاری رہتا تھا، لیکن باہر کی مصروفیات کے علاوہ عمارات کی ضرورت کو محدود ہی تھی۔ گرمیوں میں سورج کی تپش سے بچاؤ کے لیے اور سردیوں میں اچانک بارش کی آمد و رفت سے بچنے کے لیے یونانیوں کی باہم گفتگو میں دلچسپی کی وجہ سے پورٹیکوز اور کولونیڈز کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اب پورٹیکوز اور کولونیڈز کیا ہیں، یہ ہم آنے والے لیکچرز میں آگے پڑھنے والے ہیں۔ اس وقت تک آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کا آرکیٹیکٹ، کس طرح کا رومن اور یہ گریک اسکلپچرز تھے، گریک آرٹ ڈیولپ کیا گیا، سویلائزیشن ڈیولپ کی گئی، کیسے اس کے لوگ گرو کیے، کس طرح اس کے علاقے نے گرو کیا، کس طرح اس کے لوگوں نے گرو کیا، اور آج یونان دنیا کے بہترین نقشے والے اسٹیٹس میں سے اویلیبل ہے۔ بہت شکریہ۔